انسان کے معاملات درست ہونے چاہیے، انسان معاملات کا صاف ہونا چاہیے۔ یقیناً یہ سچ ہے کہ آپ کے تقوی کی پہچان آپ کی نمازوں سے ہوتی ہے، کہ آپ نمازوں کے کتنے پابند ہیں۔ آپ کے تقوی کی پہچان آپ کے حج اور عمرے سے ہوتے ہیں کہ آپ کتنے حج اور عمرے کرتے ہیں۔ آپ کے تقوی کی پہچان اس بات سے ہوتی ہے کہ آپ قرآن سے آپ کا کتنا لگاؤ۔ آپ کے تقوی کی پہچان اس بات سے ہوتی ہے کہ آپ دعاؤں کا اہتمام کتنا کرتے ہیں، ذکر و اذکار میں کتنے ملوث رہتے ہیں۔ آپ کے تقوی کی پہچان اس بات سے ہوتی ہے کہ آپ دعائیں کتنی کرتے ہیں، نوافل کا اہتمام کتنا کرتے ہیں۔ یہ حقیقت ہے، لیکن اس سے بھی کہیں زیادہ بڑھ کر کے آپ کے تقوی کی پہچان یہ ہے کہ آپ کے معاملات کیسے ہیں، لوگوں کے ساتھ آپ کا معاملہ کیسا ہے، آپ کا لین دین کیسا ہے، لوگوں کے ساتھ آپ کا رویہ کیسا ہے۔ ایسا انسان جس کے معاملات درست نہ ہو وہ متقی نہیں ہو سکتا، چاہے انسان ہمیشہ سجدے میں پڑا رہتا ہو، ہمیشہ پہلی صف میں آ کر کے سجدے کرتا ہو، سجدہ کر کر کے اس کی پیشانی پر اس کے نشانات آ گئے ہوں، لیکن اگر اس کے معاملات درست نہیں ہوں متقی نہیں ہو سکتا۔ معاملات کا بڑا گہرا تعلق ہے تقوی سے، پرہیزگاری سے، کہ وہ انسان جو زبان کا پکا نہ ہو، وہ انسان جو اپنے وعدے کا سچا نہ ہو، وہ انسان جو دوسرے کے حقوق کی ادائیگی نہ کرتا ہو، ایسا انسان متقی ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ معاملات کا درست ہونا یہ تقوی کی شرط لازم ہے، یہ واجبی شرط ہے کہ انسان کے معاملات درست ہونے چاہیے، انسان کے معاملات درست ہونے چاہیے۔ سورہ طلاق ہم اور آپ پڑھیں، چھوٹی سی سورت ہے، 12 آیتیں گن کر کے 12 آیتیں اس سورے کے اندر۔ اللہ رب العالمین نے اس سورے میں 5 مرتبہ تقوی کا تذکرہ کیا ہے، 12 آیتوں میں 5 مرتبہ اللہ نے تقوی کا تذکرہ کیا کہ اللہ سے ڈریں، اللہ رب العالمین کا ڈر اپنے اندر پیدا کریں۔ اور اگر اس سورے کا جو مضمون ہے اسے پڑھیں، طلاق لفظ سے ہی واضح ہوتا ہے، میاں بیوی کے جو آپسی تعلقات ہیں، ان کے جو آپسی مسائل ہیں، ان کی جو معاشرت ہے، یعنی ان کے جو ایک دوسرے سے جو معاملات ہیں، اس کا تذکرہ اس سورے کے اندر کیا گیا ہے۔ اور اس کے اندر اللہ رب العالمین نے بار بار تقوی کا تذکرہ کیا کہ اللہ رب العالمین سے ڈریں، معاملات میں اللہ رب العالمین سے ڈرتے رہیں۔ یہ پیغام ہے اللہ رب العالمین کی جانب سے، یہ پیغام ہے اللہ رب العالمین کی جانب سے کہ اگر آپ کے معاملات درست ہیں تو آپ حقیقی معنوں میں متقی ہو سکتے ہیں، ورنہ اگر آپ کے معاملات درست نہیں، آپ دوسروں کے ساتھ آپ کا رویہ بہتر نہیں، ماں باپ کے ساتھ آپ کا رویہ درست نہیں، رشتہ داروں کے ساتھ آپ کا رویہ درست نہیں، بھائی بہنوں کے ساتھ آپ کا رویہ درست نہیں، دوسروں پر آپ ظلم کرتے ہیں، دوسروں کا حق مار لیتے ہیں، گالی گلوچ کرتے ہیں، آپ کی زبان سخت ہے کہ لوگوں سے بات کرتے ہوئے آپ کی زبان سے ایسے الفاظ نکلتے ہیں جو سامنے والے کے دل کو چیر کر رکھ دے، آپ متقی نہیں ہو سکتے، کیونکہ آپ کے معاملات درست نہیں۔ اپنے معاملات کو درست کریں، قرآن کریم کو پڑھیں، دیکھیں قرآن کریم میں کتنی ساری ایسی آیتیں جہاں اللہ رب العالمین نے اس تقوی کو معاملات کے سیاق میں ذکر کیا ہے۔ بلکہ اگر آپ نشان لگانا چاہیں، کاؤنٹ کرنا چاہیں، گننا چاہیں تو عبادات سے زیادہ معاملات کے سیاق میں تقوی کا تذکرہ آیا ہے۔ بار بار جہاں بھی معاملات کا تذکرہ موجود ہے آپ اکثر پائیں گے کہ اللہ رب العالمین نے وہاں تقوی کا تذکرہ کیا ہے، واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو۔ بہت ساری آیتیں ہیں، آپ پڑھتے جائیں قرآن کریم، اللہ رب العالمین فرماتا ہے واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام، ہر خطبہ جمعہ میں آپ سنتے واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام، اے لوگو اللہ سے ڈرو، اس اللہ سے کہ جس کا حوالہ دے کر کے تم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو، جس کا حوالہ دے کر کے ایک دوسرے سے مانگتے ہو، والارحام، اور رشتہ داری کے تعلق سے اللہ رب العالمین سے ڈرتے رہو۔ اسی طرح دوسری آیت کریمہ پڑھیں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے ایمان والو اللہ رب العالمین سے ڈرو اور سچی بات کہا کرو۔ معاملات کا تذکرہ، زبان سے آپ کی اچھی باتیں نکلیں، سچی باتیں نکلیں، بھلی باتیں نکلیں، برائیاں آپ کی زبان سے نہیں نکلنی چاہیے، غلط الفاظ آپ کی زبان سے نہیں نکلنے چاہیے، آپ کی زبان سے ایسے الفاظ نہ نکلیں جو دوسروں کو تکلیف پہنچاتے ہوں۔ اسی طرح اللہ رب العالمین نے سود کا تذکرہ جہاں کیا، سودی معاملات کا، وہاں کہا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفہ واتقوا اللہ، اے لوگوں سود خوری نہ کیا کرو، سودی معاملات سے اپنے آپ کو دور رکھو، واتقوا اللہ، اور اس معاملے میں اللہ رب العالمین سے ڈرتے رہو۔ اگر کبھی بھی سود کا معاملہ آتا ہے اللہ رب العالمین کو یاد کرو، اللہ سے ڈرو اور سودی کاروبار کو چھوڑ دو۔ آگے بڑھیں، اللہ رب العالمین نے آیت دین کا تذکرہ کیا، سورہ بقرہ کی سب سے بڑی آیت، پورے قرآن کی سب سے بڑی آیت جو آیت دین، جس کے اندر اللہ رب العالمین نے قرض کے معاملات کا ذکر کیا کہ قرض کا لین دین اگر ہوتا ہے تو کیا مسائل ہیں، کن چیزوں کا خیال کرنا ہے، کیا شرائط ہیں،
پورے احکام اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ میں بیان فرمائے ہیں۔ اس آیت کے آخر میں اگر آپ جائیں تو اللہ رب العالمین کہتا ہے واتقوا اللہ، اے لوگوں اس معاملے میں ڈرتے رہو۔ یہ جو قرض کا لین دین ہے اس معاملے میں اللہ رب العالمین سے ڈرو۔ اسی طرح اور بھی آیت کریمہ آپ کو قرآن کریم کے اندر ملتی جائیں گی۔ اگر آپ قرآن کریم کو پڑھتے ہیں، اللہ رب العالمین نے آپسی معاملات کو لے کر کے کہا، ہمارے جو آپسی تعلقات ہوتے ہیں، آپسی معاملات ہوتے ہیں، اختلاف ہونا، لڑائی جھگڑے ہونا، اس میں صلح کرانے کی بات آتی ہے۔ فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم، اے لوگوں اللہ سے ڈرو اور اپنے درمیان اصلاح کر لو، ایک دوسرے کے ساتھ صلح کر کے زندگی گزارو، اپنے معاملات کو درست کر لو۔ اسی طرح سورہ حجرات آپ پڑھیں، اللہ رب العالمین نے فرمایا انما المؤمنون اخوۃ فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ، اے لوگوں تمام کے تمام مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں، لہذا اگر اختلاف ہو جائے، جھگڑا ہو جائے، ان کے درمیان صلح کرا دیا کرو، اور صلح کرانے کے معاملے میں واتقوا اللہ، اللہ رب العالمین سے ڈرو، لعلکم ترحمون، شاید کہ اللہ رب العالمین تم پر رحم کرے، اللہ رب العالمین کی رحمتیں تم پر نازل ہوں۔ یہ تمام آیتیں کریمہ، اس کے علاوہ بے شمار آیتیں آپ کو قرآن کریم میں ملیں گی جہاں اللہ رب العالمین نے تقوی کو معاملات سے جوڑ کر کے رکھا ہے، تقوی کو معاملات سے جوڑ کر کے رکھا ہے۔ گویا کہ اللہ رب العالمین ہمیں یہ تعلیم دے رہا ہے، ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ ہمارے معاملات اگر درست ہیں تو ہم حقیقی معنوں میں متقی ہو سکتے ہیں، معاملات درست نہ ہو تو ہم متقی اور پرہیزگار کہلانے کے حقدار نہیں۔ ایسا انسان جس کا لین دین درست نہ ہو، ایسا انسان جو جھوٹ بولتا ہو، ایسا انسان جو وعدہ کر کے وعدہ خلافی کر جائے، ایسا انسان جو تجارت میں دھوکہ دیتا ہو، ایسا انسان جو بازار میں دھوکہ دینے کے معاملے میں وعدہ خلافی کے معاملے میں بدنام ہو، ایسا انسان اپنے آپ کو متقی کہے، یہ کسی طرح مناسب نہیں ہو سکتا۔ ایسا انسان کسی بھی صورت متقی نہیں ہو سکتا ہے، لہذا اپنے معاملات کو درست کریں۔ معاملات یہ ہمارے اور آپ کے تقوی کا فیصلہ کرتے ہیں۔ اگر معاملات درست ہیں یقیناً ہم متقی ہیں، اگر معاملات درست نہیں تو اپنے آپ کو متقی کہنے کا حق ہمیں حاصل نہیں ہوگا۔